نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بھگوا لو ٹریپ پر گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلی دو نشست میں ہم یہ جان چکے کہ بھگوا لو ٹریپ کیسے پھیل رہا ہے اور کیسے ہماری بچیوں کو، ہمارے قوم کی شہزادیوں کو بہلا پھسلا کر ان کا استعمال کر اور پھر بعد میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم جو توحید کے علمبردار ہو، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار ہو، آپ کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والی ہو، ایسی قوم ایسے جھانسے میں کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے اس کی شہزادیاں ان لوگوں کے جال میں پھنستی جا رہی ہیں اور کیسے وہ مرتد ہو جاتی ہیں؟ اسی بات پر غور و فکر کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ دراصل اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سے ایک سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں آخرت کی فکر کو بھلا کر اور دنیا کی محبت میں اس طریقے سے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نہیں، ہمیں اپنے کردار کی فکر نہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے اور رسول مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے حوض کوثر پر، یا پروردگار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا اور اپنے نامۂ اعمال ہم پڑھیں گے، تو وہاں ہم کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس منہ سے حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جام پینے کی سوچیں گے؟ یہ کیسے ہو پائے گا؟ چونکہ ہم ان سب چیزوں کو بھلا چکے ہیں۔ ایک اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری جو ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے، وہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر حد سے درجے سے زیادہ بھروسہ کرنا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی لڑکی یا کسی عورت کے متعلق ہمیں خبر ہوتی ہے اور ہم اس کے گھر والوں کو آگاہ کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا تم انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہو گئے؟ کیا تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور بیوی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو گئیں کہ تم نے اتنا بھروسہ کر لیا کہ وہ شیطان کے قبضے میں نہیں آ سکتے؟ کیا تم اس قدر دنیا میں غرق ہو چکے ہو کہ تمہیں اتنی بھی فکر نہیں کہ جب تم مرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے، تو وہاں پر تم سے اس بات کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ! تو ایک یہ دوسری جو سب سے بڑی وجہ بھگوا لو ٹریپ کے پھیلنے کی ہے کہ ہمارے یہاں کی بچیاں جو آسانی سے ان کی چالوں کا شکار ہو رہی ہیں، وہ ہے ان کے والدین کا اپنی اولاد پر حد درجے سے زیادہ بھروسہ کرنا۔ تیسری ایک خاص وجہ یہ بھی والدین کی طرف سے ہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو ایک ایسا ہتھیار تھما کر اور بے ہوشی کی نیند سو جاتے ہیں جو اگر صحیح استعمال ہو تو بندہ اس سے کئی چیز سیکھ سکتا ہے، لیکن اکثر شیطان اپنے جال میں پھنسا کر اس کے غلط استعمال کے ذریعے اس قدر اس کو اس میں غرق کر دیتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے موبائل۔ اکثر ہماری بچیوں کے ہاتھ میں ان کے والد یا ان کی والدہ موبائل تھما دیتی ہیں اور وہ اس کو چیک کرنا بھی پسند نہیں فرماتے، نہ ان کا کوئی وقت بندہ ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے لڑکی کس سے گفتگو کر رہی ہے، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بھگوا لو ٹریپ میں ایسی ہی بچیاں آسانی سے آ جاتی ہیں جو بنا کسی گائیڈنس کے سوشل نیٹ ورک میں مبتلا ہیں۔ انہیں ان کی حدیں مقرر نہیں ہیں، بے لگام گھوڑوں کی طرح وہ بس دوڑے جا رہی ہیں۔ ایک یہ اس کی سب سے بڑی وجہ۔ ایک اور خاص وجہ کہ آج ہمارے اندر دنیا پرستی اس قدر
نس کر گئی ہے کہ ہم اپنی موت کو بھلا بیٹھے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ابو کا انتقال ہوا. 4 مہینے پہلے ہماری نانی کا انتقال ہوا، اور وہ اتنی جلدی ایسے گزرے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا. وہ تندرست حالت میں تھے، چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے. اچانک طبیعت بگڑی اور اچانک انتقال ہو گیا. ہمارے کچھ عزیز دوست جنہیں ہم اچھے سے جانتے تھے 35 سال 28 سال کی عمر میں کارڈیک اریسٹ سے مر گئے. کچھ دوست وہ تھے جن کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں وہ ختم ہو گئے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ کے تمہیں جکڑ لے گی. ہم نے یہ سوچ رکھا، ہم آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، فیوچر پلاننگ، جس فیوچر کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ یہ فیوچر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اور جبکہ اس کی گائیڈنس ہمارے پاس پہلے ہی ہے کہ تمہارا جو فیوچر رہے گا اس فیوچر میں تمہیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے. لیکن ہم اس گائیڈنس کو چھوڑ کر، ان تعلیمات کو چھوڑ کر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے جس راستے پر عورتوں کو صرف استعمال کرنے کی چیز سمجھا جاتا ہے. تو بھگوا لو ٹریپ پھیلنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ والدین نے ان کو اپنی اولادوں کو موبائل دے کر چھوڑ دیا، اور دنیا پرستی جو دنیا میں وہ اس قدر مرغوب ہو گئے، دنیا ان پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک اور خاص وجہ جو سب سے زیادہ اس بات کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں آسانی سے بھگوا لو ٹریپ کے شکار ہو گئی ہیں، وہ ہے تعلیمات. ہم نے اپنی بچیوں کو نہ تو توحید سکھائی، نہ رسالت کے احکامات سکھائے، نہ مومن کے فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، کچھ بھی نہیں بتایا، اور ہم نے ان کو بھیڑیوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بچیاں کلیکٹر بنیں گی تو کامیاب ہو جائیں گی، کمشنر بن جائیں گی تو کامیاب ہو جائیں گی. کامیابی یہ نہیں ہے میرے دوستوں. ایک شخص کو IPS IAS کریک کرنے میں اپنے زندگی کے 25 سے 30 سال کھپا دینے پڑتے ہیں. یعنی اس نے اپنی زندگی کا آدھا راستہ صرف اس کو اچیو کرنے میں لگا دیا، اگلا آدھا راستہ وہ دوسروں کے حکم ماننے میں لگا دیتا ہے. اور جب ریٹائر ہوتا ہے تب اس کو سوچنے کی فرصت ملتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ آخرت تھی جو اس نے کمائی ہی نہیں. 50 60 سال 65 سال کے بعد جب اس کو اس بات کا ہوش آتا ہے تب تک وہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس کو کامیابی سمجھ رکھا ہے کہ جب ہمارے بچے انجینئر ڈاکٹر، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹرز بھی ہونا چاہیے، نہ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. لیکن اسلام کی پرائرٹیز ہیں، ہر چیز کی ایک پرائرٹیز ہوتی ہے. مذہب اسلام، دین اسلام کی پرائرٹیز ہیں. اس میں سب سے پہلے اپنے عقیدے مضبوط ہونا ضروری، پھر عمل مسلمانوں جیسا ہونا ضروری، اس کے بعد دنیا ہے. لیکن ہم نے ان سب پر دنیا کو سبقت دے دی. یہی ایک وجہ ہے کہ جن بچیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جسم کیسا، تو وہ اس کا بھی جواب نہیں دیں گی، وہ اس میں بھی گھوم جائیں گی. لیکن اگر کوئی شخص ان کے سامنے آ کر یہ کہہ دے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑے عالمہ ہیں، وہ اس کو سمجھا لیں گی معاذ اللہ. میری بہنوں، ہرگز نہیں ان کی باتوں میں آؤ، تم اتنی آسانی سے ان کی چالوں میں مت آؤ. تم اسلام کی شہزادی آؤ، تم اس مقدس دین کی شہزادی ہو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ جو بھگوا لو ٹریپ میں پھنسنے کی ہماری بچیوں کی ہے، وہ یہ کہ ہماری بچیوں کو دینی تعلیمات اور دینی ماحول میسر نہیں ہو رہا ہے. تیسری اور اگلی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج غیروں نے جو سازشوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمارے گھروں میں کوچ کیا ہے. آپ کو کئی فلموں کے میں ایسے نام بتا سکتا ہوں. جیسے آپ بہت سال پہلے ایک روزہ فلم آئی تھی، یہ ایک طرح کا بھگوا لو ٹریپ کی شروعات تھی. اس کے بعد اور بڑھتے گئے، گدر فلم آئی، ابھی ایک کیرلا فلم آ رہی ہے، کیرلا نام سے ایک فلم آ رہی ہے. ایسے کئی موویز آئی ہیں جس کے اندر اسلام کو نیچا دکھاتے ہوئے اور مسلمانوں کو غدار بتاتے ہوئے معاذ اللہ
مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو برگلانے کا کام کیا. یہی نہیں، اس میں اس طریقے کے رشتے قائم کرنا بتایا گیا کہ جہاں پر لڑکی مسلمان ہوتی اور لڑکا غیر مسلم اور وہ شادی کر لیتے ہیں. جبکہ اسلام کا ایک صاف اصول میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کسی مسلم خاتون کا کسی غیر مسلم سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے پوری طریقے سے. اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو اور ایسا رشتہ قائم کر لیا گیا، نکاح یا شادی یا پھیرے وغیرہ لگا لیے گئے، تو وہ شادی ہرگز شادی نہیں ہوئی اسلامی اعتبار سے، بلکہ وہ خلا زنا ہے. اس کا استعمال کیا جائے گا، بعد میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اور صرف اسلام دھرم میں ہی نہیں، بلکہ اگر آپ غیر مذہب یعنی ہندو مذہب میں بھی دیکھیں گے تو ان کی کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو خبر ہوگی کہ وہ اپنے ورن سے نیچے ورن کی شادی کو بھی مانیتا نہیں دیتے. تو ذرا میری بہنوں ذرا یہ بتاؤ، ہوش کے ناخن لو، جس مذہب کے اندر اپنے ورن سے نیچے والے ورن میں یا اپنے ورن سے اپنے کل سے نیچے والے کل میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس شادی کو مانیتا نہیں دیتے ہیں، تو وہ ایک مسلم لڑکی کو بہو بنا کر کیسے مانیتا دیں گے؟ اس کے اولادوں کو اپنی اولاد کیسے بتائیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ صرف دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں. تو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمارے گھروں میں ایسے سیریل اور ایسے ناٹک اور ایسی فلمیں آ رہی ہیں جس کے ذریعے برین واش کر کے لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے. اب یہ تو رہی بھگوا لو ٹریپ پھیلنے کی وجوہات. اب ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ ہر بات کی اگر جانچ اور پہلو ہو تو اس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جیسے ایک گڈریا ہوتا ہے جو اپنی بھیڑوں کو چلاتا ہے. اگر کوئی بھیڑ اپنے ریوڑ سے نکل کر جنگل کی طرف کوچ کر جائے اور اس پر بھیڑیے حملہ کر دیں تو گڈریے کبھی بھی اپنی ریوڑ کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو بچانے نہیں دوڑتے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ لگ چکی ہے. بنا تمثیل میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، جو اس امت مسلمہ سے نکل کر بھیڑیوں کے ہاتھ لگ گیا، اس کو چھوڑو اور اپنی ریوڑ کو سنبھالو. اس وقت ہمیں اپنے معاشرے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک اہم وجہ جو میں بتانے سے قاصر رہ گیا، اس وجہ کو بھی آپ کے سامنے ضرور لانا چاہوں گا. یہ دو خاص وجہ میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک جو ہمارے معاشرے میں سموہ لون کا جو ایک سلسلہ چلا ہے، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیاج جس پر حرام قرار دے دیا، آج سموہ لون کے ذریعے وہ دھڑلے سے بیاج کھا رہے ہیں اور بیاج بھر رہے ہیں. میرے دوستو ذرا یہ بتاؤ، اگر کوئی غیر قوم کا آپ پیسے دے گا، اگر آپ اس پیسوں کو چکا نہ سکے تو اس کی شرائط کو آپ کو ماننا ہوگا. وہ جیسی شرطیں رکھے گا اس کو قبول کرنا ہوگا. سموہ لون میں ہماری بہنیں جو بیٹھتی ہیں اور ان لون کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جو ان پہ قرض ہوتا ہے اس قرض کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بھگوا لو ٹریپ کا ایک اہم حصہ ہے. اور ایک سب سے خاص وجہ، ہمارے معاشرے میں وہ بہنیں یا وہ عورتیں جن کے گھر میں ان کے مرد حضرات جو ہیں کسی غلط عادت میں مبتلا ہیں، یا مرد ہیں ہی نہیں، انتقال کر گئے، یا ہیں تو یا تو شرابی ہیں یا کبابی ہیں، کام نہیں کرتے، مٹھے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، بیوی کی کمائی پہ پل رہے ہیں. ایسے مردوں کی جو عورتیں ہیں وہ باہر کام کرنے جاتی ہیں اور بھگوا لو ٹریپ کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں. اور وہ عورتیں جن کے گھر میں مرد حضرات نہیں، مجبوری میں وہ نکلی ہوئی ہیں، ان کی مدد کے بہانے ان کو شکار بنایا جاتا ہے، ان کو ہمدردی، ان کو دلاسا دلایا جاتا ہے اور اس دلاسے کے ذریعے ان کو پھانسا جاتا ہے. تو بھگوا لو ٹریپ ایک اس خاص وجہ سے بھی پھیل رہا ہے. اب ہم آتے ہیں ان کی اس کو روکنے کی تجویز کی طرف کہ ہم اس چیز کو کیسے روکیں. سب سے پہلا جو میری طرف سے جو اپنا سجیشن ہے، جو میں اپنے دل سے آپ کو دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے معاشرے میں لگاتار دینی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے جو عورتوں کے مسائل ہی نہیں بلکہ توحید اور رسالت کے بیانات بھی ہوں، اور اس میں غیروں کی سازشوں کا بھی ذکر ہو، تواریخ کا بھی ذکر ہو. عورتوں کو بتایا جائے کہ دین اسلام تم تک کیسے پہنچا ہے، تمہارے لیے دین میں کتنی زیادہ تمہارے لیے آسانیاں ہیں غیر مذہب کے مقابلے میں، یا تمہیں کتنی چھوٹ ہے، یا تمہیں کیسے شہزادی کا خطاب دیا ہے دین اسلام نے،
یا تمہیں کیسے پردے میں رکھ کر ان بھیڑیوں سے حفاظت کی گئی جو 24 گھنٹے تمہیں نوچنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں اور بچیوں کو، عورتوں کو ان چیزوں سے، ان جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے آگاہ کیا جائے. دوسری ایک تجویز، جو عورتیں، جو لوگ بے راہروی میں باہر نکل رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں، ان کی مدد کیا جائے، امداد کی جائے. یا ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کی جائے، نہ کہ کوئی غیر آ کر اس کی مدد کرے. ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. ہمیں اپنے پڑوسی کا، اپنے دینی بھائی کا خیال رکھنے کا حکم ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مومن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. تو وہ بھائی صرف زبانی بھائی نہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان کے لیے ہمارے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوں، ہمارے جیبیں بھی کھلی ہوں، ہمارے پرس بھی کھلے ہوں، اور ہم ان کی مدد کے لیے ہر دم، ہر لمحہ ایسے ہی تیار رہیں جیسے ہم قوم پرستی دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے ہم ملک پرستی دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے تیار رہیں. اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کی جائے، پیسوں سے اگر تنگی ہے تو اس کی امداد کی جائے، کوئی ہاسپٹلس میں بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس میں اس کی مدد کی جائے. اس طریقے سے ہم ان کی مدد کریں تو وہ ایک جو انسیت، جو محبت، اس کی قومی جو محبت ہے وہ ضرور جاگے گی. تیسری میری تجویز یہ ہے کہ جو یہ اپنی رائے میں اب بتا رہا ہوں کہ جو لڑکیاں، جن کے ماں باپ جو آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، جس کو ہم کہیں گے ماڈرنائزیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خوب زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں اور اپنی بچیوں کو موبائل دے کر ان کو کھلا چھٹی گائے بنا کر چھوڑ رکھا ہے، وہ ان پر نظر رکھیں. موبائل دینے کا ایک خاص ٹائم رکھیں، اسے صرف پڑھائی تک سیمت رکھیں، نہ کہ ہنسی ٹھٹولی کے لیے. یہ اسلام نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی. ہم زنا کو ہی حرام سمجھتے ہیں. کسی غیر محرم سے بلا وجہ گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو اس طریقے سے ہنسی مذاق کرنا کہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، یہ بھی ہمارے یہاں حرام ہے. یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے. تو ہمیں اس بات پر بھی پابندی ہونا چاہیے کہ ہماری بچیوں کی سہیلیاں کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ساری چیزوں پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں پڑھایا جائے جہاں پر دینی تعلیمات بھی ہوں. ایک خاص تجویز میری طرف سے، ایک خاص رائے یہ ہے کہ بچیوں ہر محلے میں ایک ایسا مکتب قائم کیا جائے جہاں پر بچیوں کو اسلام کی پرائمری تعلیمات دی جا سکیں. تو یہ اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ العظیم ہم آنے والے وقت میں اس چیز کو، جو غلطیاں ہم سے ہوئیں کئی سالوں تک، ان غلطیوں کو انشاءاللہ العظیم بہت آسانی سے سلجھا لیں گے. تو یہ بھگوا لو ٹریپ پر میرا تیسرا ایک خاص ایپیسوڈ اسی لیے لے کر آیا تھا کہ ہمارے بیچ میں اس چیز کے لیے اویئرنیس آ سکے اور ہم اس چیز سے بچ سکیں. دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اس دین کی بے شک تو نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے میرے مولا. تجھ سے دعا ہے کہ تو اپنے بندوں کی بھی حفاظت فرما، اپنے بندوں کو ان بھیڑیوں سے بچا اور اپنے بندوں کو نیک توفیق عطا فرما تاکہ وہ تیرے دین پر چل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.